اگر حاصل کرنا ڈھونڈنا تو اسی اسلام کی برکت سے، جس کی برکت سے اللہ نے تم کو عزت سے نوازا ہے. اور اسلام کو چھوڑ کر کے اگر تم کسی اور چیز کو عزت حاصل کرنے کا معیار بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل اور خوار کر دے گا، عزت سے محروم کر دے گا. اور آج سارا تجربہ مسلمان اپنی آنکھوں سے کر لے. مشکل کیا ہے؟ آج نبی کی سنت کو چھوڑ دینا، شریعت کو چھوڑ دینا، قرآن کو چھوڑ دینا، یہی اصل میں عزت کا معیار. جب ہم نے وہ معیار بنایا، اللہ اکبر، تو پھر وہ حدیث یاد رکھے جس میں نے کہا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی عزت اور ترقی کا معیار کچھ اسلام کے علاوہ کچھ اور بناؤ گے دنیا کی کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام جعول سے بھی زیادہ بدتر. اور جو لوگ دیہات کے رہنے وہ جب سمجھتے ہوں گے کتنا اتنا گندا اور کوئی جانور کیڑا مکوڑا نہیں ہوتا جو یعنی گندگی کھانے والا، خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اس کو سمجھ. کیوں؟ خنزیر کھا کے چلا جاتا ہے اور وہ ساتھ بھی لے کے جاتا ہے. ہاں، خنزیر کھایا، منہ پوچھ لیا، اور وہ کھا کر کے گولیاں بنا بنا کر کے نعوذ باللہ اپنے منہ اور اپنے ہونٹوں کے ذریعے پھر اپنے سوراخ میں بل میں لے کے جایا کرتا. اور پھر اللہ کی قسم تمہاری عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ذلت اس جعول نامی کیڑے سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج تقریباً دیکھیں گے جب مسلمانوں نے بھائی اللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں کو نہیں، ایک بڑا طبقہ ہے کہ اسلام کے چھوڑنے ہی کہ وہ اپنے عزت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اب بھائی چھیڑ دیے کیسے؟ ہم نے بھی بتایا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا شروع میں کہ بھائی سب کچھ جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی چیزیں تھیں میں نے بیان کر دیا. ابھی کل ایک صاحب ہندوستان کے مشہور بڑے مسلم اکثریتی شہر کا چند نوجوان آئے عشاء کے بعد. صاحب وہ پاکستان سے یہ مضمون نکلا، انڈیا سے شائع کیا گیا، ہمارے پاس بعض دوستوں نے ای میل بھیج دیا. تو بڑا چکر ای میل کا ہے نا، ای میل نے بھیج دیا ہے اور اس میں اتنی آیات اور اتنی قرآنی آیات، اتنی احادیث نقل کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عید میلاد منانے کا حکم دیا، لیکن پھر ہم آپ لوگ کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا بڑی افسوس کی بات ہے، 30 پارے کے قرآن میں سے آیتیں ای میل والے نے اتنی نکال کر کے آپ کے پاس بھیجی، حدیثیں اتنی بھیجی، لیکن وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس پر اللہ کے رسول نے عمل نہیں کیا، صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، صحابین نے عمل نہیں کیا، چاروں اماموں نے عمل نہیں کیا؟ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ذرا سوچو، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید میلاد کا حکم دے اور نہ نبی کبھی منائے اور نہ کبھی صحابہ کرام منائے؟ سوچنے کی چیز ہے. پھر یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ تو ابھی محرم گیا تو محرم کے موقع میں نے بتایا کہ آخر یہ تمہارے پاس ای میل کیسے آیا ہے؟ مجھے تو معلوم تھا کیا آیا ہوگا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں توحید والوں کو نبی ابراہیم خلیل اللہ کا قصہ آپ پڑھ کر کے سنائیں کہ ذرا دیکھیں توحید کی راہ میں کیا کیا مشکلات آئیں، لیکن اللہ نے غلبہ کس کو عطا کیا؟ ابراہیم کو. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، لوگوں کو حضرت مریم کا قصہ سنائیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد دینے لگتا ہے تو بغیر شوہر کے بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے. بغیر شادی کے اللہ نے کس کو بیٹا عطا کر دیا؟ مریم کو. تو یہ مردے تمہاری مورتیاں کیا کسی کو اولاد دے گی؟ سمجھ گئے نا؟ اس سے مانگو جو بغیر کسی سبب کے بھی اولاد دے سکتا ہے. آدم کا قصہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ انسان اگر کسی کو پیدا کرنا چاہتا مٹی سے بھی انسان بنا دیا. ہر چیز پر قدرت وہ رکھتا ہے. یہ آیت ہے، لیکن ترجمہ کیا؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، آپ عید میلاد منائیں ابراہیم خلیل اللہ. دیکھیں سورہ مریم آیت نمبر اتنا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا آپ عید میلاد منائیں. اللہ اکبر. سورہ مریم آیت نمبر اتنا. اب جاہل تو سوچتا ہے کہ مولویوں نے بہت جھوٹ بولا تھا، اصلی مولوی اب بات بتایا، دیکھو آیت نمبر وہ کوٹ کر دے رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا محرم کے موضوعات کبیر. ایک صاحب بڑے آستین چاہا کر کے آئے محرم کے موقع پر. اللہ اکبر. آپ نے پچھلے درس میں کہا کہ شیعہ 300 سال کے بعد پیدا ہوئے،
کہا ہاں تو کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی بات سن کر کے ہم ایک شیعہ سے انٹرنیٹ پر مناظرہ کر لی، ہم شکست کھا گئے آپ کی باتوں کو سن کر کے۔ مناظرہ بھی کس پر؟ انٹرنیٹ پر۔ کہا آپ نے پوری بات نہیں بتائی، قرآن کی ایک بات بتا دی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اصلی بات آپ نے چھپا دی، ہم کو شرمندگی اٹھانی پڑی، کس کے سامنے؟ شیعہ کے۔ میں نے کہا وہ کون سا؟ کہا شیعہ تو حضرت آدم کے زمانے سے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اللہ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ حق اور باطل کا مقابلہ برابر چلتا رہا، کفر و شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء آتے رہے، حضرت نوح آئے، فلاں آئے، فلاں آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ انبیاء کی گروہ میں سے حضرت ابراہیم تھے۔ شیعہ کے معنی آتے ہیں گروہ، تو اس شیعہ نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ فرماتے ان من شیعتہ لابراہیم، واقعی ابراہیم پکے شیعہ تھے۔ اللہ اکبر۔ درس میں کبھی نہیں آئیں گے، علم نہیں حاصل کریں گے، پڑھیں گے کبھی نہیں، اور مناظرہ کس سے ٹھان دے رہے ہیں؟ انٹرنیٹ پر شیعہ سے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہی حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، انہی کے گروہ کے ایک نبی کون ہے؟ ابراہیم۔ اور اس شیعہ عالم نے کیا ترجمہ کر دیا؟ یقیناً ابراہیم پکے شیعہ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی سوال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب تک انسان علم نہ حاصل کرے بات واضح نہیں ہوتی۔ ہمیشہ انسان کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کتاب و سنت، بلکہ ہم نے جو حدیث بتائی ابھی کہ اللہ رسول فرماتے ہیں جو بھی انسانیت کے فائدے کے لیے چیز تھی میں نے تم کو حکم دے دیا ہے، اور جو نقصان دہ ہو سکتی تھی میں نے تم کو اس سے منع کر دیا۔ اب یہ منع کہاں ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول میں۔ جب مسلمان کتاب اللہ سنت رسول کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا چھوڑ دیں اور تعلق ان کا اس سے منقطع ہو جائے تو گویا کہ اب ان کے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہے جس کے ذریعے بتا سکیں کہ واقعی یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے یا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہی آج ہو رہا ہے۔ اللہ میرا ٹائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔